بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ مرنے والے کو گو ہم مردہ سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ زندہ ہوتا ہے مگر اس کی زندگی ہماری زندگی سے مختلف ہوتی ہے۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مردے کی ہڈیاں توڑنا ایسا ہی ہے جیسے زندگی میں اس کی ہڈی توڑ دی جائے۔ ایک مرتبہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ کو ایک قبر سے تکیہ لگائے ہوئے بیٹھا دیکھ کر فرمایا کہ اس قبر والے کو تکلیف نہ دے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس عالم سے منتقل ہو کر عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے، خواہ بھی اسے قبر میں نہ رکھا جائے یا آگ میں بھی نہ جلایا جائے، اس میں سمجھ اور شعور ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب لاش چارپائی وغیرہ پر رکھ دی جاتی ہے اور اس کے بعد قبرستان لے جانے کے لیے لوگ اٹھاتے ہیں تو اگر وہ نیک تھا تو کہتا ہے مجھے جلد لے چلو، اور اگر وہ نیک نہ تھا تو گھر والوں سے کہتا ہے کہ ہائے میری بربادی، مجھے کہاں لے جاتے ہو۔ پھر فرمایا کہ انسان کے سوا ہر چیز اس کی آواز سنتی ہے، اگر انسان اس کی آواز سن لے تو ضرور بے ہوش ہو جائے۔ موت کے بعد سے قیامت قائم ہونے تک ہر شخص پر جو زمانہ گزرتا ہے اس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ برزخ کے لغوی معنی پردہ اور آڑ کے ہیں، چونکہ یہ زمانہ دنیا و آخرت کے درمیان ایک آڑ ہوتا ہے، اس لیے اسے برزخ کہتے ہیں۔ چونکہ عام انسان اپنے مردوں کو دفن کیا کرتے ہیں، اس لیے حدیث شریفہ میں برزخ کی راحت یا عذاب کے بارے میں قبر ہی کے الفاظ آتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جن انسانوں کو آگ میں جلا دیا جاتا ہے یا جو پانی میں بہا دیے جاتے ہیں وہ برزخ میں زندہ نہیں رہتے، در حقیقت ان کو بھی برزخی زندگی حاصل ہے اور عذاب میں مبتلا ہیں یا رام و راحت میں ہیں، اور کافر و مشرک کو برزخ میں اور اس کے بعد کے حالات میں کوئی آرام نہیں، ان کے لیے عذاب ہی عذاب ہے۔ اللہ جلے ہوئے زروں کو بھی جمع کر کے عذاب و ثواب دینے پر قادر ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ پہلے زمانے میں ایک شخص نے بہت زیادہ گناہ کیے، جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری راکھ کو آدھی خشکی میں اڑا دینا اور آدھی سمندر میں بہا دینا۔ یہ وصیت کر کے اس نے کہا کہ اگر خدا مجھ پر قادر ہو گیا اور اس نے اس کے باوجود بھی مجھے زندہ کر لیا تو مجھے ضرور بالضرور ایسا عذاب دے گا جو میرے علاوہ سارے جہانوں میں سے اور کسی کو نہ دے گا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا جیسا کہ اس نے وصیت کی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ اس شخص کے جسم کے سارے زروں کو جمع کر دے۔ سمندر نے اپنے اندر کے سارے زروں کو جمع کر دیا، اور اسی طرح خشکی کو حکم دیا، اس نے بھی اس شخص کے جسم کے سارے زروں کو جمع کر دیا۔ سارے زرے جمع فرما کر اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ فرما دیا۔ پھر اس سے فرمایا کہ تو نے ایسی وصیت کیوں کی؟ اس نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، تیرے ڈر سے میں نے ایسا کیا اور آپ خوب جانتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا ہے۔ ناظرین، روایات حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مومن بندے برزخ میں ایک دوسرے کی زیارت بھی کرتے ہیں اور اس عالم سے جانے والے سے یہ بھی دریافت کرتے ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے اور کس حالت میں ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو برزخ میں اس کی اولاد اس کا اس طرح استقبال کرتی ہے جیسے دنیا میں کسی باہر سے آنے والے کا استقبال کیا جاتا ہے۔ اور حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو عالم برزخ میں اس کے عزیز و اقارب جو پہلے مر چکے ہوتے ہیں اسے گھیر لیتے ہیں، اور وہ آپس میں مل کر اس خوشی سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جو دنیا میں کسی باہر سے آنے والے سے مل کر ہوتی ہے۔ حضرت قیس بن قبیصہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مومن نہیں ہوتا اسے مردوں سے بات چیت کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا مردے کلام بھی کرتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، ہاں، اور ایک دوسرے کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی قبر کی زیارت کرتا ہے اور اس کے پاس بیٹھتا ہے تو وہ صاحب قبر اس کے سلام کا جواب دیتا ہے اور اس سے مانوس ہوتا ہے یہاں تک کہ زیارت کرنے والا اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ حضرت ام بشر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا مردے آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا بھلا ہو، روح جنت میں سبز پرندوں کے قالب میں ہوتی ہے۔ اب تو خود سمجھ لیں کہ پرندے اگر آپس میں درختوں پر ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں تو روحیں بھی آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن شریف پڑھنا شروع کرے
اور پورا کیے بغیر ہی مر جائے تو قبر میں ایک فرشتہ اسے قرآن شریف پڑھاتا ہے۔ چنانچہ وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اسے پورا قرآن حفظ ہوگا۔ جو حضرات اعمال صالحہ میں زندگی خرچ کرتے ہیں اور مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین رکھتے ہیں، اس دنیا میں ان کا دل نہیں لگتا اور موت کو یہاں کی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں، اور جو لوگ یہاں کی زندگی کو برائیوں میں گزارتے ہیں وہ موت سے گھبراتے ہیں۔ سلیمان بن عبد الملک نے ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا، یہ بتائیے ہم موت سے کیوں گھبراتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، اس لیے گھبراتے ہو کہ تم نے دنیا کو آباد اور آخرت کو برباد کیا ہے، لہٰذا آبادی سے ویرانے میں جانا پسند نہیں کرتے۔ سلیمان نے کہا، واقعی آپ سچ فرماتے ہیں۔ جس شخص کو قبر کی زندگی کا یقین ہو اور اپنے اعمال صالحہ کے بدلے وہاں اچھے حال میں رہنے کی امید ہو، اور یہی سمجھتا ہو کہ اس عالم سے دوست احباب اقربا کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا تو برزخ میں رشتہ دار اور جان پہچان والے مل جائیں گے، تو پھر موت سے کیوں گھبرائے اور اس زندگی کو برزخ کی زندگی پر کیوں ترجیح دے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان زندگی کو محبوب رکھتا ہے حالانکہ موت اس کے لیے بہتر ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کو مومن کا تحفہ بتایا ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ انسان موت کو مکروہ جانتا ہے، حالانکہ موت اس کے لیے فتنوں میں پڑنے سے بہتر ہے کہ جتنی جلدی موت آ جائے گی اتنی جلدی دنیا کے فتنوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے دنیا سے انتقال کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ کی تنگی اور تاریکی سے نکل کر دنیا کے آرام و راحت میں آ جاتا ہے۔ ناظرین کرام، مومن کے لیے موت بڑی اچھی چیز ہے، بشرط یہ کہ نیک عمل کرنے والا ہو اور اس نے اپنے اور اللہ کے درمیان معاملہ درست رکھا ہو۔ جو بندے اعمال صالحہ میں زندگی گزارتے ہیں وہ موت کو اس زندگی پر ترجیح دیتے ہیں اور یہاں کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے نکل کر جلد سے جلد امن و امان اور راحت و چین والی ہمیشہ کی زندگی میں جانا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ کسی سے دریافت فرمایا کہ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، بازار کا قصد ہے۔ فرمایا، ہو سکے تو میرے لیے موت خریدتے لانا۔ مطلب یہ تھا کہ ہمیں اس دنیا میں رہنا پسند نہیں ہے، اگر قیمت سے بھی موت ملے تو خرید لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جن کا رنگ سیاہ اور آنکھیں نیلی ہوتی ہیں، جن میں سے ایک کو منکر دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ وہ دونوں اس سے پوچھتے ہیں کہ تو کیا کہتا ہے ان صاحب کے بارے میں جو تمہاری طرف بھیجے گئے؟ وہ اگر مومن ہے تو جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ سن کر وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم تو جانتے تھے کہ تو ایسا ہی جواب دے گا۔ پھر اس کی قبر 70 ہاتھ مربع کشادہ کر دی جاتی ہے، پھر منور کر دی جاتی ہے، پھر اس سے کہہ دیا جاتا ہے کہ اب تو سو جا۔ وہ کہتا ہے کہ میں تو اپنے گھر والوں کو اپنا حال بتانے کے لیے جاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں آ کر جانے کا قانون نہیں، تو سو جا، لہٰذا وہ آرام سے قبر میں رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ اسے قیامت کے روز اس جگہ سے اٹھائے گا۔ اور اگر مرنے والا منافق ہوتا ہے تو وہ منکر نکیر کو جواب دیتا ہے کہ میں نے جو لوگوں کو کہتے سنا وہی کہا، اس سے زیادہ میں نہیں جانتا۔ وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم تو خوب جانتے تھے کہ تو ایسا ہی جواب دے گا۔ پھر زمین سے کہا جاتا ہے کہ اس کو بھیج دے، چنانچہ زمین اسے بھیج دیتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر چلی جاتی ہیں۔ پھر وہ قبر کے اندر عذاب میں مبتلا رہتا ہے یہاں تک کہ قیامت کو خدا اسے وہاں سے اٹھائے گا۔ پیارے ناظرین، ان حدیث سے معلوم ہوا کہ ایمان والے عالم برزخ میں مطمئن ہوں گے اور اس کے ہوش و حواس سالم رہیں گے، حتیٰ کہ ان کو نماز کا دھیان ہوگا اور فرشتوں کے سوال و جواب دینے میں بے خوف ہوں گے، اور جب اپنا اچھا حال دیکھ لیں گے تو گھر والوں کو خوشخبری دینے کے لیے فرشتوں سے کہیں گے کہ میں ابھی نہیں سوتا، گھر والوں کو خبر کرنے جاتا ہوں، اور انتہائی خوشی میں اپنا انجام بخیر دیکھ کر فوراً ہی قیامت ہونے کا سوال کریں گے تاکہ جلد سے جلد جنت میں پہنچیں۔ جس پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہو اس کے ہوش و حواس باقی رہتے ہیں اور اس سے اللہ تعالیٰ صحیح جواب دلاتے ہیں، جیسا کہ سورہ ابراہیم میں فرمایا، ایمان والوں کو اللہ اس پکی بات یعنی کلمہ طیبہ سے دنیا و آخرت میں مضبوط رکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے قبر کے جانچنے والوں یعنی منکر نکیر کا تذکرہ فرمایا تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا اس وقت ہماری عقلیں واپس کر دی جائیں گی؟
آپ نے فرمایا کہ ہاں اس وقت ایسے ہی ہوگے جیسے آج ہو۔ یہ سن کر حضرت عمر کہنے لگے کہ اس کے منہ میں پتھر، یعنی جب عقل ٹھیک ہوگی اور ایمان کی دولت ساتھ لے کر جاؤں گا تو سوال و جواب سے کیا ڈرنا، میں ان کو ایسا جواب دوں گا جیسے سوال کرنے والے کے منہ میں پتھر دے دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرشتے مومن کی روح کو لے کر ان مومنین کی ارواح کے پاس لے جاتے ہیں جو پہلے سے جا چکے ہیں، تو ان ارواح کو اس کے پہنچنے پر ایسی خوشی ہوتی ہے کہ اس دنیا میں تم بھی اپنے کسی غائب کے آنے پر اتنا خوش نہیں ہوتے۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے، پھر وہ خود ہی آپس میں کہتے ہیں کہ اچھا ابھی ٹھہرو، پھر پوچھ لینا، چھوڑ دو، ذرا آرام کرنے دو، چونکہ دنیا کے غم میں مبتلا تھا۔ پھر وہ بتانے لگتا ہے کہ فلاں اس طرح ہے اور فلاں اس طرح ہے، اور وہ کسی شخص کے بارے میں کہتا ہے جو اس سے پہلے مر چکا تھا کہ وہ تو مر گیا، کیا تمہارے پاس نہیں آیا؟ یہ سن کر وہ کہتے ہیں کہ جب وہ دنیا سے آ گیا اور ہمارے پاس نہیں آیا تو ضرور اس کو دوزخ میں پہنچا دیا گیا ہے۔ طبرانی کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ تمہارے اعمال تمہارے رشتہ داروں اور خاندان والوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں جو آخرت میں پہنچ چکے ہیں۔ اگر تمہارا عمل نیک ہو تو وہ خوش ہوتے ہیں اور خداوند کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، یہ آپ کا فضل اور رحمت ہے، سو آپ اپنی نعمت اس پر پوری فرما دیجئے اور اسی پر اس کو موت دیجئے۔ اور اگر برا عمل ان کے سامنے پیش ہوتا ہے تو کہتے ہیں اے اللہ، اس کے دل میں نیکی ڈال دے جو تیری رضا اور تیرے قرب کا سبب ہو جائے۔ حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب سے آپ نے منکر نکیر کی ہیبت ناک آواز اور قبر کے بھیجنے کا ذکر فرمایا ہے، اس وقت سے مجھے کسی چیز سے تسلی نہیں ہوتی ہے اور دل کی پریشانی دور نہیں ہوتی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، منکر نکیر کی آواز مومن کے کانوں میں ایسی ہوگی جیسے ایک سریلی آواز کانوں میں بلی معلوم ہوتی ہے، جیسے آنکھوں میں سرما لگانے سے آنکھوں کو لذت محسوس ہوتی ہے، اور مومن کو قبر کا دبانا ایسا ہوتا ہے جیسے کسی کے سر میں درد ہو اور اس کی شفقت والی ماں آہستہ آہستہ اپنے بیٹے کا سر دباتی ہے اور وہ اس سے آرام اور راحت پاتا ہے۔ اور یاد رکھ اے عائشہ، اللہ کے بارے میں شک کرنے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے، اور وہ قبر میں اس طرح بھیجے جائیں گے جیسے انڈے پر پتھر رکھ کر دبا دیا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے لیے آسمان کے دو دروازے ہیں، ایک دروازے سے اس کا عمل چڑھتا ہے اور دوسرے دروازے سے اس کا رزق اترتا ہے۔ جب مومن مر جاتا ہے تو دونوں دروازے اس کے مرنے پر روتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا بے شک جب مومن مر جاتا ہے تو اس کے مرنے پر قبرستان اپنے آپ کو سجا لیتے ہیں، لہٰذا ان کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہوتا جو یہ تمنا نہ کرتا ہو کہ یہ مجھ میں دفن ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ مومن کے مرنے پر 40 دن تک زمین روتی ہے، اور حضرت عطار الخراسانی فرماتے ہیں کہ جو بندہ زمین کے کسی حصے میں سجدہ کرتا ہے وہ حصہ قیامت کے روز اس کے حق میں گواہی دے گا اور اس کے مرنے کے دن روئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری خطائیں معاف فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔